بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ مورنگا کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کی ڈوز کیا ہونی چاہیے، تو آج کا ویلاگ اس موضوع پر ہے۔ اکثر پودے پروسیسنگ کے بعد یا پکنے کے بعد یا کسی کیمیائی عمل کے بعد اپنی غذائی خصوصیات کھو دیتے ہیں۔ ایک تحقیق میں یہ دیکھا گیا کہ مورنگا کو 15 منٹ بوائل کرنے کے بعد بھی اس کے چیدہ غذائی اجزاء برقرار رہے۔ ابالنے سے یہ فائدہ بھی ہوا کہ اس سے مورنگا کے اندر موجود سائنائڈ، آکزلیٹ اور فائٹیٹ نامی جو کیمیکلز ہیں ان کی مقدار کم ہو گئی۔ یہ وہ مادے ہیں جو کہ زہریلا اثر رکھتے ہیں۔ جیسے میں نے ذکر کیا فائٹیٹ کا، تو فائٹیٹ نامی مادہ کرتا یہ ہے کہ یہ مورنگا کے اندر موجود اصل قیمتی جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں ان کو ہمارے جسم میں اپنا کام کرنے سے روکتا ہے۔ تو ابالنے کے بعد دیکھا گیا کہ ان فائٹیٹس کا جو اثر تھا وہ کم پڑ گیا، اور جس کی وجہ سے مورنگا کے مثبت اثرات میں اضافہ دیکھا گیا۔ ایک ریسرچ میں یہ دیکھا گیا کہ ابالنے کے عمل سے مورنگا میں موجود آئرن کی دستیابی بھی بہتر ہوئی، لہٰذا اس کے پتوں اور بیجوں کے پاؤڈر کو غذائیت کی کمی یا آئرن کی کمی میں بھی استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ تاہم وہ علاقے جہاں بچوں کو مورنگا استعمال کرایا جاتا ہے وہ اس کے ہلکے تلخ ذائقے کی وجہ سے لینے سے اکثر انکار کر دیتے ہیں۔ تو اس وجہ سے مائیں مورنگا پاؤڈر کو اور مختلف پاؤڈر سے یا غذاؤں کے ساتھ مکس کر کے اپنے بچوں کو کھلاتی ہیں۔ اکثر افریقی ممالک میں ایسے کیا جاتا ہے۔ ریسرچرز نے مورنگا کے نوڈلز بنا کر بھی اس کو چوہوں میں ٹیسٹ کیا ہوا ہے۔ جی ہاں، آپ کو ضرور یہ سن کر حیرت ہوئی ہوگی۔ ان نوڈلز کو مادہ چوہوں پر جب آزمایا گیا اور ان کے میموری گلینڈز پر اس کا اثر جب دیکھا گیا، یعنی ان کے دودھ پلانے کی صلاحیت کا جب مطالعہ کیا گیا، تو پتہ چلا کہ وہ مادہ چوہے جن کو مورنگا نوڈلز کھلائے گئے ان کے دودھ کی مقدار میں اضافہ دیکھا گیا۔ اس کو میڈیکل لینگویج میں لیکٹوگوگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور مورنگا دودھ میں اضافہ کیسے کرتا ہے، کس وجہ سے کرتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر موجود اسٹیرولز نامی اجزاء ہیں جو کہ دودھ میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے ایک بہتر فوڈ ہے۔ وہ خواتین جن کے دودھ کی مقدار کم ہے وہ اس کا استعمال کر سکتی ہیں۔ یہ اسٹیرول رچ فوڈ ہے۔ اسٹیرولز یا جن کو فائٹو اسٹیرولز آپ کہہ سکتے ہیں، یہ گندم کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں، مونگ پھلی، مکئی، سویابین وغیرہ میں بھی پائے جاتے ہیں۔ تو ان سب غذاؤں کے استعمال سے بریسٹ ملک کی کوالٹی میں اضافہ ہوتا ہے، اور مورنگا میں چونکہ اسٹیرولز بہت زیادہ ہوتے ہیں تو اس کا یہ بہت ہی بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے۔ مورنگا کو چاکلیٹ میں بھی استعمال کیا جانے لگا ہے۔ آپ پھر حیران ہو گئے ہوں گے پتہ نہیں کہاں کہاں سے چیزیں اٹھا کے لا رہے۔ آپ کو کچھ اسکرین پہ نظر آئے گا، آپ کو یقین آ جائے گا اس بات پہ۔ تو اگر کسی چاکلیٹ کے اندر مورنگا موجود ہو تو اس کی غذائی اہمیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ ریسرچرز نے مختلف مقدار میں مورنگا کو چاکلیٹ میں شامل کیا، اس پہ ریسرچ موجود ہے۔ تو چاکلیٹ کے اندر مورنگا شامل کرنے کے بعد اس کے اثرات کا جائزہ لیا گیا۔ مطالعہ کرنے پر پتہ چلا کہ ایک سٹینڈرڈ چاکلیٹ میں اگر مورنگا کی مقدار 20% تک رکھی جائے تو اس سے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ چیز بھی نوٹ کی گئی کہ اتنی مقدار میں چاکلیٹ کے اندر مورنگا شامل کرنے سے اس کے ذائقے پر بھی زیادہ منفی اثر نہیں پڑتا۔ تو ذرا سوچیں، اگر آفس میں کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو بریک میں بھوک لگتی ہے اور وہ روزانہ اس ٹائم پر گندم کی روٹی یا چاول یا کوئی اور ٹپیکل ایشین کھانا کھاتا، تو رفتہ رفتہ اس کی صحت کا کیا حال ہو جائے گا۔ کچھ عرصے میں اس کا پیٹ نکل آئے گا، موٹاپا آ جائے گا، کیونکہ ایک تو فوڈ کا اثر، اوپر سے نوکری کی پریشانیاں، کیونکہ اس سے سٹریس لیول تو ہائی ہوگا ہی، اور سٹریس لیول بڑھنے سے کورٹیسول نامی ہارمون بنتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے، جس سے موٹاپا فل سپیڈ کے ساتھ آتا ہے۔ پھر تو ایک سینیریو بتاتا ہوں، اگر بریک ٹائم میں بندہ ایسی چاکلیٹ لے لے جس کے اندر بہترین اجزاء موجود ہوں، مثلاً مورنگا، اس کے علاوہ چاکلیٹ خود بھی صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ چاکلیٹ کے اندر فلیونولز ہوتے ہیں جو کہ اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، جو جسم میں ہر قسم کی سوزش کے خلاف کام کرتے ہیں، سوزش کم کرتے ہیں۔ تو چاکلیٹ ایک سٹمک فلر بھی ہے، بھوک بھی مٹاتی ہے۔ تو ایسی چاکلیٹ جس کے اندر زیادہ شوگر کانٹینٹ نہ ہو وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ مگر افسوس یہاں پر کسی کی توجہ اس طرف نہیں جاتی کہ کوئی ہیلدی چاکلیٹ بھی بنا لی جائے۔ البتہ باہر ملکوں میں ایسی ہیلدی چاکلیٹس مل جاتی ہیں، مگر شوگر کے مریضوں کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ وہ زیادہ میٹھی چاکلیٹ نہیں لے سکتے۔ اچھا، دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جب مورنگا زیادہ لے لیتے ہیں تو ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، ان کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ مورنگا کے اندر موجود آئرن ہے۔ آپ جانتے ہوں گے، آپ جب آئرن سپلیمنٹس لیتے ہیں
تو آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ڈائریا ہوتا ہے، آپ نے نوٹس کیا ہوگا۔ مورنگا کا ڈائریا بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو آپ کے لیے مشورہ ہے کہ روزانہ کسی بھی صورت 4 گرام سے زیادہ مورنگا نہ لیا کریں۔ تو مورنگا کی جو سب سے زیادہ اہمیت بیان ہوئی ہے اور ریسرچ جس پہ ہوئی ہے اور یہ ایفیکیسی ویل ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ شوگر میں ہے، یعنی ڈائبٹیز میں ہے۔ اگر کوئی مورنگا کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لے اس کا شوگر لیول اس سے بہتر رہے گا، بشرطے کہ آپ خوراک میں احتیاط کریں اور واک کو بھی معمول بنائیں۔ مورنگا کے پھول بھی نیوٹریشنل ویلیو رکھتے ہیں، ان کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے۔ البتہ سب سے زیادہ طاقت اس کے پتوں میں ہوتی ہے اور سب سے زیادہ میڈیسنل ویلیو بھی مورنگا کے پتوں کی ہے۔ تو اگر آپ مورنگا کا لیف پاؤڈر لیتے ہیں جو کہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تو اس کی روزانہ ڈوز 2 سے 3 گرام ہے اور یہ آپ کو 3 ہفتے تک لینا چاہیے۔ پھر 1 سے 2 ہفتے کا گیپ کریں اور پھر سے اس کی ڈوز کو ریپیٹ کریں۔ آسان الفاظ میں روزانہ اس کا 1 یا 2 چمچ آپ استعمال کیا کریں۔ اگر کچھ مائیں اس کو دودھ کی مقدار بڑھانے کے لیے استعمال کر رہی ہیں تو مورنگا پاؤڈر کی دگنی مقدار آپ کو چاہیے ہوگی، یعنی قدرے زیادہ ڈوز چاہیے ہوگی۔ یہ جتنی بھی ڈوز میں نے اب تک بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس سے آپ بڑھا نہیں سکتے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر شخص کو اپنے لیے خود ہی ایک ڈوز سیٹ کرنی چاہیے، آپٹیمائز کرنی چاہیے، جس سے اسے یہ محسوس ہو کہ اس سے اس کو ذاتی طور پہ فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ ایک سیف سپلیمنٹ ہے ویسے بھی، اس کے جو ممکنہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس پر میں آلریڈی ایک ویلاگ کر چکا ہوں۔ یہ جتنی بھی انفارمیشن آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اس سے پہلے شیئر کر چکا ہوں، یہ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ ویل ڈاکیومنٹڈ ریسرچ ہے۔ پچھلی ویڈیو میں بھی لوگ تقاضا کر رہے تھے کہ میں ریسرچ پیپرز شیئر کر لیا کروں، تو لاسٹ ٹائم مجھے بھول گیا تھا، میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں، تو آج کی اس ویڈیو میں بھی کچھ ریسرچ پیپر میں شیئر کر دیتا ہوں۔ باقی میرا اس بزنس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں کسی کمرشل پرپس کی وجہ سے ویڈیو کر رہا ہوں، نہ میں مورنگا خود بناتا ہوں، نہ کسی کمپنی کا مورنگا میں پروموٹ کر رہا ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی زیادہ انفارمیشن دینے کے بعد، کیونکہ اب یہ تیسری ویڈیو ہو گئی اس ٹاپک پہ، آپ اس قابل ہو گئے ہوں گے کہ اپنے لیے بہتر چیز کا انتخاب کر سکیں۔ آپ اسے استعمال کرنا چاہیں یا نہ کریں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، اپنا اور اپنے آس پاس لوگوں کا خیال رکھیے۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ Don't forget to like, share, comment, and subscribe.